علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر واحسن منك لم تر قط عینی واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں ایک بار پھر اپنے درس ادب کے اندر حاضر ہونے کی توفیق دی۔ ہمارے درس ادب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد سے احادیث بیان کی جا رہی ہیں۔ پچھلا درس ہم نے حدیث نمبر 33 کے اوپر ختم کیا تھا اور اس کے اندر سابقہ میں ابن جریج کا جو واقعہ مشہور ہے اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی، اور والدین کی اہمیت اور فرما برداری بہت ضروری ہے نیک جائز کاموں میں، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج باب نمبر 18 ہے اور اس کی حدیث نمبر 34 الادب المفرد کی۔ اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب کا عنوان قائم کرتے ہیں، باب عرض الاسلام علی الام النصرانیتی۔ کہتے ہیں کہ نصرانی ماں پر مذہب اسلام پیش کرنے کا باب۔ یہ جو ترجمۃ الباب کی ہیڈنگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، اور نیچے حدیث لائے ہیں۔ وہ حضرت ابو کثیر سحیمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کسی یہودی اور نصرانی نے بھی میرے متعلق سنا اس نے میرے ساتھ محبت ہی کی، کیونکہ میں اپنی ماں کو مذہب اسلام کی طرف رغبت دلایا کرتا تھا، ترغیب دلاتا تھا۔ اب ترغیب کا معنی یہ ہے اسلام کی محبت کس طرح دل میں ڈالی جاتی ہے، اسلام کے اوصاف، تعلیمات اسلام کی اہمیت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی محبت، آقا کے کمالات، حضور کے معجزات، آقا کے فیض و برکات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، وقتاً فوقتاً، چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت میں تشریف فرما رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، اور بہت زیادہ حضور کے فرمامین سننے کو ملتے تھے اور روایت بھی کرتے تھے۔ تو آپ اسی طرح حضور کی تعلیمات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اندر ہونے والی باتوں کو، جو انسانیت کے اعلیٰ کردار کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، اور ایک درست صراط مستقیم اور کئی عنوانات سے تعلق رکھتی تھی، اپنی والدہ تک پہنچاتے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ترغیب دلاتا، رغبت دلایا کرتا تھا تو وہ انکاری ہو جاتی تھی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے۔ اب اس کے بدلے میں کہ جب وہ انکار کرتی تھی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم نہیں کرتے تھے، کیونکہ اسلام کی دعوت دینے کا یہ کوئی طریقہ نہیں۔ بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں، بعض مستشرقین نے اپنی کتابوں کے اوپر کتابوں میں لکھا
اور اسلام کی طرف یہ باتیں منسوب کی کہ اسلام تلوار کی دھار سے پھیلا، نہ، اسلام تو محبت اور امن کا دین ہے۔ دنیا میں محبت اور امن کے ساتھ رہنا، اور محبت اور امن کس چیز کا نام ہے، یہ تو اسلام کی تعلیمات نہیں بتایا ہے۔ تو جب وہ انکار کر دیتی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہمت نہیں ہارتے، نہ تو انکار کے بعد ان پر ظلم کرتے، نہ ہی ہمت ہارتے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ نہیں مانی تو ترغیب ختم کر دی۔ تو کہتے وہ انکاری ہو جاتی، پس میں ان کو اسلام لانے کا کہتا، وہ انکاری ہو جاتی۔ آج کہا پھر انکاری ہو گئی، کچھ وقفے کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد پھر کہا چند اوصاف بیان کر کے، تو وہ پھر انکاری ہو جاتی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس بات کی ہماری تربیت کرتا ہے اس موضوع پر، جب بھی کسی نیکی کے کام میں، اب دیکھیں والدہ کو مسلمان کرنا یہ بہت بڑا نیکی کا کام تھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ہمیں اس بات کے اوپر سکھاتا ہے اور ہماری تربیت کرتا ہے کہ جب بھی آپ نیکی کا کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کی طرف آپ متوجہ ہوتے ہیں اور پہلی کوشش میں وہ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوشش میں نے کی تھی ہوا نہیں، بعد میں کسی نے پوچھا آپ نے کہا یار کوشش کی تھی پر ہوا نہیں۔ نہیں میرے پیارے دوستو، اگر کوشش کی اور نہیں ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا عمل بتاتا ہے کہ اس کے لیے پھر کوشش کریں، وہ پھر نہیں ہوا تو پھر کوشش کریں، نیکی کے کام کے لیے مسلسل کوشش جاری رکھیں، ہمت کبھی نہ ہارے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا اور وہ نیکی کا کام جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ مکمل ہو جائے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں، نعمتیں، عظمتیں، اس کی رضا ہمیں عطا ہو جائے گی۔ تو وہ کہتے بار بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں کہتا پر وہ انکار کر دیتی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور میں نے آپ سے عرض کی آپ میری والدہ کے لیے ہدایت کی دعا فرمائیں، جبکہ پچھلے درس میں نے بتا دیا کہ کافر کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں، منع کیا، قرآن مجید کی آیت میں ہے، منع کر دیا گیا۔ ہاں دعائے ہدایت کر سکتے ہیں، جیسے اس حدیث پاک میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر بارگاہ رسالت مآب میں عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا کریں، معنی یہ کہ حضور دعا کریں، آپ کی دعا کی برکت سے میری والدہ ہدایت کے رستے پہ آ جائے، وہ کفر کو چھوڑ دے، بت پرستی شرک کو چھوڑ دے اور آپ کے دین یعنی دین اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ رسول جو دین لائے اس میں آ جائے۔ تو آپ نے کہا حضور میری والدہ کے لیے دعا کہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے حق میں دعائے ہدایت فرمائی۔ اب اس سے آگے بات میں آگے بیان کرتا ہوں، پہلے اتنا دیکھ لیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے اور آگے میں اس کے حوالہ جات بھی آپ کو کوٹ کر دوں گا پوری سیاستہ سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے درس و بیان کے اندر اس بات کو بڑے زوردار انداز میں بیان کرتے ہیں، دعا خود کریں جی، کسی سے دعا کروانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے خود مانگیں، کسی کی اس سے دعا بھی نہیں کروا سکتے، دعا میں کسی کا وسیلہ نہیں دے سکتے، جبکہ اہل سنت لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ سے خود بھی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک لوگوں سے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کروائیں کہ وہ مقبولین بارگاہ خدا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ان کے اچھے کاموں اور اچھے کردار کی وجہ سے ان کو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو جو لوگ اس عقیدے کو نہیں مانتے، آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ امام بخاری کا بہت زیادہ نام لیتے ہیں، وہ ان کے ہاں تو ایک من گھڑت سا پیمانہ ہے کہ کوئی بھی بات کرو تو وہ کہتے بخاری میں ہے تو مانیں گے، نہیں ہے تو نہیں مانیں گے، یعنی کہ انہوں نے سارا دین جو ہے وہ بخاری کے اندر بند کر دیا ہے اور باقی حدیث کی کتابوں کو شاید پتہ نہیں وہ مانتے نہیں، اگر وہ مانتے ہیں تو پھر ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں اہل سنت مذہب جو ہے جو ہمیشہ سے ہے، یعنی کہ صحابہ کرام کے دور سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عطا ہوا، صحابہ کرام سے لے کر آج تک اہل سنت قائم ہے۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ خود بھی دعا کرتے ہیں اور کسی سے بھی کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ اس طرح جو آپ کسی نیک بندے کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی ولی کے پاس، نیک آدمی کے پاس گئے اور آپ نے دعا کروائی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو ان لوگوں کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں، ہاں جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ ویسے تو اس کے اوپر بہت ساری احادیث ہیں، کسی وقت میں اس کے اوپر پورا ایک سلسلہ کروں گا اور وہ ساری حدیثیں آپ کو نکال کے دکھاؤں گا کہ جو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور حدیث کی درجنوں کتابوں میں ہے۔ لیکن آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نوٹ کر لیں، اپنے پیڈ کے اوپر لکھ لیں پینسل کے ساتھ۔ حدیث نمبر 34 جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد میں لائے ہیں، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم منتقل کرنے والے صحابی ہیں، یعنی جن کے ذریعے سب سے زیادہ حدیثیں جو ہیں وہ امت کو ملی ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کروا رہے ہیں کہ آقا میری والدہ کے لیے دعائے ہدایت فرما دیں۔ یعنی ان کا مذہب یہ ہے، ان کا عقیدہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ حضور دعا فرمائیں گے، آقا کی دعا رد نہیں ہوگی اور میری والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہدایت کا رستہ عطا فرما دے گا، وہ کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر ہوا بھی ایسا ہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھائیں اور دعا قبول نہ ہو، میرے مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور دعائے ہدایت فرما دی۔ اے مولا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ پس میں گھر آیا تو انہوں نے دروازہ بند کیا ہوا تھا، یعنی والدہ محترمہ نے دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے میں آیا تو کہنے لگیں اے ابو ہریرہ، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ کی اس وقت خوشی کا عالم کیا ہوگا میرے دوستو؟ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ بند تھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر ہی پوچھا ہوگا نا، تو آواز دے کر پوچھا ہوگا تو اندر سے آواز آئی اے ابو ہریرہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ پس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ میں وہیں سے پلٹا اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کو ان یعنی اپنی والدہ کے مسلمان ہونے کی خبر دی، اور میں نے عرض کی میرے لیے اور میری والدہ کے لیے دعا فرمائے۔ اب یہ جو دعا تھی یہ دعائے کرم تھی، دعائے عظمت تھی، دعائے فضیلت تھی۔ اس سے پہلی دعا دعائے رحمت، دعائے ہدایت تھی۔ دعائے ہدایت ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کو ایمان نصیب ہوا۔ لوگ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جو ہے، حضور کی دعائیں ختم ہو گئی ہیں، ان ظالموں کو کیا معلوم کیا پڑھا انہوں نے۔ اللہ کے بندو، میرے مصطفیٰ کی دعا صحابہ کرام کو بھی عطا ہوتی تھی، آج قبر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت کے لیے دعا فرماتے ہیں، امت کی شفاعت بھی فرمائیں گے، محشر میں بھی میرے مصطفیٰ کی دعائیں کام آئیں گی۔ تو عرض کی حضور میری اور میری والدہ کے لیے آپ دعائے کرم فرما دے حضور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اپنے بندے ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کو لوگوں کے لیے محبوب بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی کہ اے مولا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ اور ابو ہریرہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں۔ آج علماء حدیث پڑھتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، پوری دل میں محبت اتر جاتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ اور حضرت ابو ہریرہ کے لیے جب مصطفیٰ نے دعا کی ہوگی تو لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے نزدیک اور صحابہ اور صحابیات کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کتنے محبوب ہو گئے۔ اب اس حدیث پاک میں ایک تو یہ پتہ چلا کہ کسی کے پاس دعا کروانے کے لیے جانا یہ سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اس کو کوئی بندہ اپنی خطابت کے زور سے رد نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگوں کو عادت ہے وہ حقائق کو خطابت کے زور سے رد کرتے ہیں اور حدیثوں کے اوپر من گھڑت حکم لگاتے ہیں، یعنی کہ جو بات ان کے عقیدے کے خلاف ہے وہ کسی نے حدیث سے بھی ثابت کر دی
تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ امام بخاری نے لکھی ہے. امام بخاری کو ماننے والے آج اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ کسی نیک آدمی سے دعا مانگنے والا عمل جو ہے یہ سنت مصطفیٰ ہے. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر دربار رسالت مآب کے اندر دعا کی، التجا کی، میرے مصطفیٰ نے رد نہ کی بلکہ دعا فرما دی. تو یہ جہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے وہاں مصطفیٰ کی سنت بھی ٹھہری. اس قوم کا میں کیا کروں جس قوم کو آج فرض نماز کے بعد دعا سمجھ نہیں آ رہی. وہ کیا دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ کیا لوگوں کو دین سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد خدا سے مانگنے پر بھی پابندی ہے، اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں فرض نمازوں کے بعد دعا تو کہیں نہیں آئی، کہیں ذکر بالجار ہو رہا ہو اللہ کا ذکر. تو ایک قوم آج بھی موجود ہے اس دور میں کہ جو رد کرتی ہے اس بات کا، وہ کہتی ہے کہ اللہ کا ذکر بالجار کرنا تو کہیں لکھا ہی نہیں ہوا. معلوم نہیں انہوں نے کون سی دین کی کتابیں پڑھی. اللہ، اس روایت کو جو میں نے پڑھی ہے، کبھی اس کے اوپر پورا سلسلہ کروں گا، اتنی حدیثیں آپ کو دے دوں گا کہ اس موضوع پر جرا کرنے والے یا اس عمل کو کہ ولیوں سے دعا کروانے جانا اور یہ کہنا، تصور رکھنا کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، اس بات کو جو فرقہ باطلہ رد کرتا ہے اس کا منہ ٹوٹ جائے گا اس دن. میرے پاس اتنے دلائل ہیں حدیثوں سے. یہی روایت جس کو امام بخاری ادب المفرد میں لائے، امام مسلم کی صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں، حدیث نمبر 2491 پر بھی موجود ہے. پھر مسند احمد بن حنبل میں ہے، صحیح ابن حبان کے اندر روایت ہے، امام حاکم نے مستدرک میں اس کو لکھا ہے، اور کئی کتابوں میں یہ روایت ہے. میں نے صحیح مسلم کا حوالہ دوستو صرف اس وجہ سے دیا ہے تاکہ یہ اس حدیث کو کوئی ایسے غیر مقلد یہ کہہ کر رد نہ کر دے کہ یہ تو ضعیف ہے. اس لیے میں نے صحیح مسلم کا حوالہ کوٹ کیا. تو آج آپ نے دیکھا کہ ایک تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ والدین اگر کافر ہیں ان کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے. دعوت کا معنی ترغیب دینا، اسلام کے اوصاف، کمالات، اسلام جو دین اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، یہ تعلیمات ان تک احسن اور حکمت بھرے انداز میں پیش کرنا، ایک یہ سیکھا. اور دوسرا کہ نیک بندے سے، نیک ولی سے دعا کروانا، یہ بھی عہد صحابہ کرام سے یہ رواج ہے کہ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے. اور پھر یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جب مسلمان ہو گئی تو پھر کہا حضور اب دعا کریں کہ لوگوں کے میرے لیے دعا کریں. انہوں نے مطلقاً دعا کا کہا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اے مولا ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کی لوگوں کے دلوں میں ان کو محبوب بنا دے، یعنی کہ لوگ ان کو اچھا سمجھے. اب یہ دعا کرنا کہ ہماری کے کریم کسی بندے کے بارے میں کہ اے مولا فلاں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، یہ اچھا آدمی ہے، عبادت گزار آدمی ہے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، یہ دعائیں اچھی دعائیں ہیں. تو یہ حدیث نمبر 34 باب نمبر 18 اور حدیث نمبر 34 آج کے درس میں ہم نے مکمل کی. پھر انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.